أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، نوجوانان ملت، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دینی مرکز، اس خانقاہ میں اپنی یاد کے لیے اور اپنے مقبول بندوں کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہا جائے، اللہ والوں سے فیض اٹھایا جائے. خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی طرف متوجہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ رہو. سچے بندے وہ ہیں جن کا اللہ سے صحیح تعلق ہے، صرف زبان ہی سے اللہ کا نام نہیں لیتے، دل میں بھی اللہ کی عظمت ہے اور اعمال میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکموں کی رعایت ہے، لحاظ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرتے ہیں. ان کو سچے بندے کہتے ہیں. وہ جھوٹے نہیں ہیں، سچے ہیں. ان کا معاملہ اللہ سے سچا ہے، ان کا معاملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا ہے، ان کا معاملہ دین سے سچا ہے، ان کا معاملہ خود اپنی ذات سے سچا ہے، اور ان کا معاملہ اللہ کے بندوں سے سچا ہے. اس لیے ان کو صادقین کہا جاتا ہے. ان کی صحبت میں رہیے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے خانقاہ میں پہنچایا. میری بھی بہت دنوں سے تمنا تھی، بہت پہلے آیا تھا، بہت دنوں سے تمنا تھی کہ یہاں حاضری دوں. میں نے بھائی اجت صاحب سے بارہا کہا بھی کہ مجھے لے چلیے، لیکن انہوں نے اگر ارادہ کیا تو میں خالی نہیں تھا، میں خالی تھا تو وہ خالی نہیں تھے. لیکن آج اللہ کا لطف و کرم ہے اور حضرت والا کی کشش ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہنچا دیا، اور مجھے بھی اس خانقاہ سے فائدہ اٹھانے والوں میں اللہ تبارک تعالیٰ شامل فرمائے، اور اس خانقاہ کو اللہ تعالیٰ دوام بخشے، اس کی فیض کو عام کرے، اور جو ہے قیامت تک اس کا فیض اللہ تعالیٰ جاری رکھے. میں نے آیت پڑھی ہے. آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ. اے مسلمانوں، جو رسول تم کو دیں اسے لے لو. اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، دیکھیے کتنی اہم بات ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ رسول جو تم کو دیں وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. ہم تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ کی بات سن نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بات سنانے کے لیے، اپنی مرضی بتانے کے لیے، اپنی ناراضگی کے اسباب کو بتانے کے لیے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب وہ وہی باتیں بتائیں گے جن سے اللہ خوش ہے، وہی کر کے دکھائیں گے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اور ان تمام چیزوں سے روک دیں گے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول. اے مسلمانوں، جو تم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو. رسول کیا دیں گے؟ رسول نے ہم کو قول دیا، عمل دیا، کردار دیا، اپنی صورت دی، اپنی سیرت دی. چنانچہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے مسلمانوں، اللہ رسول پاک کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں بہترین نمونہ ہے. کتنی اہم بات ہے، کتنی پیاری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کتنی پیاری ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، کتنا پیارا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اور کتنی عمدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ کے بھی محبوب ہیں اور ہمارے بھی محبوب ہیں اور ساری کائنات کے محبوب ہیں، فرشتوں کے محبوب ہیں اور کائنات کے ذرے ذرے کے محبوب ہیں. چنانچہ حضور خود فرماتے ہیں احد پہاڑ کے بارے میں ھذا جبل یحبنا.
یہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو بتائیے، پہاڑ محبت کر رہے ہیں، چرند پرند محبت کر رہے ہیں، درخت محبت کر رہے ہیں۔ ایک درخت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، درخت آ گیا اور پھر کہا چلے جاؤ اپنی جگہ پر، تو اپنی جگہ پر چلا گیا۔ تو ایک ایک چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہ محبت کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسے اللہ محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں۔ چنانچہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے، صحابہ کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، کوئی کہہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، کوئی کہہ رہا تھا آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، کوئی کہہ رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں۔ حضور نے ان کی باتیں سنی اور کہا تم نے سب صحیح کہا، لیکن تمہارے جو محبوب ہیں، تمہارے جو دوست ہیں، وہ حبیب اللہ ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ حبیب اللہ کا درجہ سب سے اونچا، سب سے بڑا ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا نبی ہم کو دیا، اتنی محبوب شخصیت، اتنی عظیم شخصیت کو ہمیں دیا۔ اب ہم آپ کی قدر نہ کریں، آپ کے طریقوں پر نہ چلیں، تو ہم سے بڑھ کر کوئی، ہم سے زیادہ کوئی محروم نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑی نعمت دی ہے، بہت بڑی نعمت دی ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا رحمت مہدات، میں تمہارے لیے ایسی رحمت ہوں جو اللہ نے تم کو بطور ہدیہ دیا ہے۔ تو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ کا ہدیہ ہیں۔ کوئی بڑا آدمی ہدیہ دیتا، آدمی فخر کرتا ہے، بادشاہ دے دے، وزیر دے دے، کوئی عالم ربانی دے دے تو لوگ فخر کرتے ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ہدیہ دیا ہے، کس کی شکل میں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ چنانچہ آج دنیا، پہلے بھی دنیا پریشان تھی، حضور کے تشریف لانے سے پہلے بھی انسانیت پریشان تھی، لیکن جب انہوں نے حضور کی سنتوں کا اختیار کیا، انہیں قرار آ گیا، سکون مل گیا، وہ ساری مایوسیاں اور ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ آج بھی وہی سیرت موجود ہے، آج بھی وہی زندگی موجود ہے، آج بھی وہی اسوہ حسنہ موجود ہے، آج بھی ان کا طریقہ موجود ہے۔ اگر ہم اس کو اختیار کر لیں تو دنیا کی ساری پریشانیاں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے زمانے میں تھانہ بھون میں، جیسے آج کل بیماری پھیلی ہے نا، تو یہ بیماری، طرح طرح کی بیماریاں آتی رہتی تھیں، لیکن کام ہوتا یہ بیماری تو ایسا کہ سارے کام سے روک دیا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں طاعون کی وبا پھیلی تھی، اور تھانہ بھون سے، ان کے قصبے سے روزانہ 10-15 جنازے نکلتے تھے، 10-15 جنازے نکلتے تھے۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں حضور کی سیرت لکھ رہے تھے، نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جس دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت والی اس کتاب کے 2-3 صفحے یا 2-3 سطر بھی لکھ دیتا تھا، تو اس کی برکت سے تھانہ بھون میں کوئی موت نہیں ہوتی تھی، اس کی برکت سے تھانہ بھون میں کوئی موت نہیں ہوتی تھی۔ تو دوستو، جب سیرت لکھنے کی یہ برکت ہے کہ طاعون کی وبا میں موت رک جا رہی ہے، تو سیرت پر چلنے کی برکت کتنی ہوگی؟ لکھنے میں جب برکت ہے تو چلنے میں کتنی برکت ہوگی؟ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سیرت پر چلنے والا بنائے۔ آپ یہ ہے کہ حضور کی سیرت ہم کو کیسے معلوم ہو؟ تو حضور کی سیرت دنیا میں جتنی لوگوں کو معلوم ہے، کسی بھی انسان کی سیرت اتنی معلوم نہیں ہے۔ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے رسول پاک ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اور پھر علماء ہیں، صوفیاں ہیں، بزرگان دین ہیں، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ حضور کی سیرت کو نشر کر رہے ہیں۔ مدرسوں میں حضور کی سیرت پڑھائی جاتی ہے، خانقاہوں میں حضور کی سیرت پر عمل کرایا جاتا ہے، اور اسی طرح سے علماء اپنی صحبتوں میں، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد ہیں قاضی مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں نے ان کا خود بیان سنا تھا کہ ہم اپنے شیخ حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی عمل دیکھتے تھے تو ہمیں یقین ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوگا، اور حضور سے ثابت ہوگا، اور حضور کی سنت ہوگا۔ پھر ہم کتابیں تلاش کرتے تھے تو ہم کو کتابوں میں مل جاتا تھا وہ۔ تو دیکھ رہے ہیں، ان کے عمل کو دیکھ کر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھتے تھے۔ تو آج بھی علماء موجود ہیں، ان کے عمل کو دیکھیے، ان سے پوچھیے، کتابیں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں 2 لاکھ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ کتنی؟ 2 لاکھ کتابیں، اور آج بھی پوری سیرت آ نہیں پائی ہے۔ تو سیرت کی کتابیں اردو میں ہیں، ہندی میں ہیں،
سب سے اچھی حضور کی سیرت اور سنت کو جاننے کے لیے ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم. کیا نام ہے؟ اسوہ. ہر جگہ ملتی ہے، دیوبند میں ملتی ہے. اس کو منگائیے، رکھیے، دیکھیے، اس کو پڑھیے اور اس کے مطابق عمل کیجیے. میں چند باتیں حضور کی سیرت کے سلسلے میں بتا دیتا ہوں. حضور کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو جو بندوں سے تعلق رکھنے والا ہے وہ اخلاق ہے. وہ کیا ہے؟ اخلاق. حضور کی عبادت تو عبادت ہے. حضور کی عبادت تو اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تھوڑا کم کیجیے. ہم کو تو یہ ہے کہ ہم کو زیادہ کرنا. اور حضور کے بارے میں قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. کبھی کہتے ہیں کہ جتنا آپ پڑھ رہے ہیں جو اس میں سے کچھ کم کر دیجیے. کبھی کہتے ہیں ان لک فی النہار سبحا طویلا. اے نبی آپ کو دن میں بڑی مصروفیت رہتی ہے، اس لیے رات میں پوری رات نہ جاگیے، عبادت کیجیے، لیکن کچھ اپنی آرام کے لیے بھی وقت نکال لیجیے. تو بہرحال عبادت تو اتنی ہے کہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. اس کے باوجود حضور کی عاجزی دیکھیے. کہتے ہیں ما عبدناک حق عبادتی. اے اللہ ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں. اور ہم 2-3 دن تہجد پڑھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم بزرگ ہو گئے. اور چہرہ دیکھتے ہیں کہ نورانی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. ٹھیک ہے، راتوں کو اٹھنے سے اور راتوں کی عبادت کرنے سے چہرہ نورانی ہو جاتا ہے. چنانچہ کہا گیا ہے جس کی رات میں نماز اچھی ہوتی ہے دن میں اس کا چہرہ اچھا ہوتا ہے. جس کی رات میں نماز اچھی ہوتی ہے دن میں اس کا چہرہ اچھا ہوتا ہے. یہ چہرہ جو ہے، چنانچہ چہرے کا اچھا ہونا معمولی بات نہیں ہے. اللہ نے صحابہ کی تعریف اس میں کی ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کی برکت سے. صحابہ کرام کے چہرے چمکتے تھے، دمکتے تھے. کیوں؟ عبادت کرتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کی تو کوئی حد نہیں ہے، نہ ہم ان کی نقل کر سکتے ہیں. بلکہ حضور نے منع بھی کر دیا. حضور کبھی کبھی روزے رکھتے تھے. صحابہ نے بھی کچھ طے کر لیا کہ ہم مسلسل روزہ رکھیں گے. ایک نے طے کر لیا کہ ہم جو ہے نکاح ہی نہیں کریں گے. ایک نے کہ ہم رات بھر عبادت کریں گے. حضور نے کہا کہ نہیں، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اس لیے تم مسلسل روزے نہ رکھو. اور تمہارے نفس کا بھی حق ہے، گھر والوں کا بھی حق ہے، اس لیے رات میں نماز پوری رات نہ پڑھو. اور جو ہے انسان کی زندگی کا حق ہے، اس لیے شادی بھی کرنا ضروری ہے. بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے حضور کے طریقوں کو اختیار کیا. اللہ نے ان کے چہرے کو روشن کر دیا، ان کے دل کو روشن کیا. یاد رکھیے جب تک دل نہیں روشن ہوگا تب تک چہرہ روشن نہیں ہوگا. دل کا روشن ہونا الگ ہے اور چہرے کی روشنی یہ اس کا بورڈ ہے. اس کا بورڈ ہے. بورڈ اصل نہیں ہے، اصل دل ہے. لیکن جب دل روشن ہوگا تو چہرہ بھی کیا ہو جائے گا؟ روشن ہو جائے گا. اور دل روشن نہیں ہے تو چہرے کو کتنا لگاؤ، دوا لگاؤ، یہ لگاؤ، وہ لگاؤ، نحوست جانے والی نہیں ہے. اور دل کو اگر روشن کر لو گے تو بلا کچھ لگایا. ہم نے اللہ والوں کو دیکھا ٹیڑھی بڑی ٹوپی لگائے ہوئے ہیں اور ایسے کرتا بھی پہنے ہوئے ہیں اور جتنا چہرہ اتنا چمک رہا ہے، اتنا چمک رہا ہے کہ دیکھتے رہ جاؤ. اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں بڑے شاندار کپڑے پہنتے ہیں لیکن ان کے چہرے کو دیکھنے کا جی نہیں جاتا. اور اللہ والوں کی دیگر نظروں سے ان کے چہرے ہٹتے نہیں ہیں. چنانچہ بہت سے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی نے کہا ہے تعال اللہ اور رخشندہ و تابندہ پیشانی. اللہ اللہ یہ روشن پیشانی کی چیز کو دیکھ کر ہوتا ہے تازہ نور ایمانی. اس کو تو دیکھ کر ایمان کا نور تازہ ہوتا ہے. بہرحال جو ہے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معاملات، وہ ادائیں، وہ اسوہ حسنہ جو بندوں سے تعلق رکھتا ہے اس میں سب سے بڑی چیز حسن اخلاق ہے. چنانچہ خانقاہوں میں اخلاق ہی سکھایا جاتا ہے. خانقاہوں میں آئے اور اخلاق نہیں سیکھا تو اس نے خانقاہوں سے فائدہ نہیں اٹھایا. جتنی بھی خانقاہ ہیں سب میں اخلاق ہی کی تربیت. اور بعض لوگ کہتے ہیں اخلاق کے درست کر لینے کا نام ہی تصوف ہے. اخلاق کو درست کر لینے کا نام ہی تصوف ہے. چنانچہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جب بھی حضور سے ملتے تھے حضور مسکرا کر ملتے تھے. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی مومن سے بشاش و حشاش چہرے کے ساتھ ملنا، خوش چہرے کے ساتھ ملنا صدقہ ہے. بہت سے لوگ منہ بگاڑ کے ملتے ہیں کسی کے منہ بگاڑے بیٹھے، جی چاہتا ہے کہ اب ان کے یہاں کبھی نہ آئیں. حشاش بشاش مسکرا کے ملنا چاہیے. بار بار اس کے آنے کا جی چاہے. آپ کے مسکرا دینے سے، ہنس دینے سے ایک مومن کا دل خوش ہو جاتا ہے.
چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے شاہ ولی اللہ کو وصیت کیا تھا، بیٹے جب کوئی سلام کرے تو جواب دینے کے ساتھ اس کی خیریت معلوم کر لو، اس کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ خیریت تو حضور پوری خیریت معلوم کرتے تھے، یہاں تک ایک صحابی سے کہنے لگے جلدی جلدی کیوں جا رہے ہو؟ جہاں سے لوٹ رہے تھے وہ تیز تیز جا رہے تھے، حضور نے کہا جلدی جلدی کیوں جا رہے ہو؟ دیکھ رہے ہیں اس چیز پہ بھی حضور نظر رکھے ہوئے، تو کہتے ہیں اللہ کے رسول شادی کیا ہے، شادی کیا اور جہاد میں چلے آئے تھے، اب جا رہے ہیں تاکہ جلدی سے بیوی سے کی زیارت ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو ہے بڑی عورت سے کیا، شادی شدہ عورت جو بیوہ ہوگی اس سے کیا یا نئی سے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور میں نے بیوہ سے کیا۔ تو حضور نے کہا نئی سے کیوں نہیں کیا تم نے؟ دیکھ رہے ہیں حضور پوچھے نئی سے کرتے، وہ تم سے کھیلتی تم اس سے کھیلتے۔ تو پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے والد کا انتقال ہو گیا اور 7 بہنیں چھوڑ کر گئے ہیں، ان سب بہنوں کی تربیت کرنا، میں انہی جیسی ایک لا کے دے دیتا بیٹھا دیتا تو کیسے تربیت ہوتی، اس لیے میں نے بڑی عورت سے شادی کیا تاکہ ان بہنوں کی تربیت کرے۔ تو حضور نے کہا بہت اچھا کیا تم نے، بہت اچھا کیا۔ ذرا دیکھ رہے ہیں سب کے معاملات میں کتنی دلچسپی لے رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایک صحابی، ہر صحابی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جب کوئی مسافہ کرتا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہاتھ سے مسافہ کرتے ہیں۔ آج کل انگلی سے کر لیتے ہیں، آج کل انگلی سے کر لیتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بیماری پھیلی ہم مسافہ نہیں کریں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہاتھ سے مسافہ، اور سنیے جب تک وہ ہاتھ نہیں کھینچتا تھا حضور اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے، حضور اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے پورے طور پر، اور جس سے گفتگو کرتے تھے پورے طور پر اس کی طرف متوجہ، یہ نہیں ہے کہ بات اس سے کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ادھر، پورے طور پر اس سے متوجہ ہوتے۔ اگر کوئی بیمار پڑتا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے جاتے، کوئی بھی بیمار پڑے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک یہودی بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا، اور لوٹے میں پانی دے دیا، کوئی جوتا سیدھا کر دیا، کچھ یہودی تھا لیکن آتا تھا حضور کے اخلاق ایسے تھے کہ سب ریجھے ہوئے تھے۔ تو 2-3 دن نہیں آیا، حضور نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اللہ کے رسول وہ بیمار ہو گئے ہیں، وہ بچہ بیمار ہو گیا۔ حضور سننا تھا کہ اس کے گھر عیادت کے لیے جاتے ہیں، بتائیے ایک یہودی کے گھر عیادت کرنے جاتے ہیں، اور یہودیوں کا گھر مدینے سے کافی دور ہے، مدینے میں کنارے کا محلہ ہے، وہاں جاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پردہ کرا کر گھر کے اندر جاتے ہیں جہاں بچہ لیٹا ہوا ہے، حضور دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جانکنی کا عالم ہے، یہ آخری لمحے میں ہے زندگی کے، پھول سا چہرہ ہے۔ حضور نے سوچا یہ اسی طرح سے اگر مر جائے گا تو جہنم میں چلا جائے گا، لاؤ اس نے میری خدمت کی ہے، مجھے خدمت کا بدلہ دینا چاہیے۔ اتنا بڑا بدلہ دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے سوچا اس جہنمی کو جنتی بنا دوں، تم چنانچہ حضور نے کہا کلمہ پڑھ لے بیٹے، کلمہ پڑھ لے جنت میں چلا جائے گا۔ بالغ ہونے کے قریب تھا جن کا حساب کتاب ہوتا ہے، تو وہ لڑکا کلمہ پڑھنا چاہتا تھا، حضور کی صحبت رنگ لا رہی تھی، لیکن اس کا باپ وہیں کھڑا تھا، باپ سے ڈر رہا تھا تو بول تو نہیں سکتا تھا۔ نظر اٹھا کر باپ کو دیکھا تو باپ کہتا اتی ابا القاسم، بیٹے محمد کی بات مان لے۔ اب بتائیے خود ایمان نہیں لایا لیکن بیٹے سے، اب چنانچہ بیٹا جب باپ سے اجازت ملتی کلمہ پڑھتا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضور نے کہا اس کو مسلمانوں سے کہا اس کو اپنے قبضے میں لے لو، اس لاش کو اپنے، یہ مسلمان کی لاش ہے، اس کو اپنے قبضے میں لے لو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اس کی تدفین کیا۔ بتائیے یہودیوں کے ہاتھ سے دفن ہوتا، کس کے ہاتھ سے دفن ہو گیا؟ صحابہ کرام۔ حضور نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی برکت ہے۔ حضور اس بیماری، ہاں آج کل جو ہے لوگ جنازوں میں شرکت نہیں کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی مسلمان بھی مر جاتا تھا اس کے جنازے میں شرکت ہے، اور جنازہ کی نماز پڑھاتے تھے، اور نماز کے بعد اعلان کر دیتے تھے کہ اگر یہ مال چھوڑ کر گیا ہے تو اس کے ورثہ کا ہے، اور اگر یہ قرض چھوڑ کر گیا تو میرے ذمے ہے۔ اللہ اکبر! حضور جب اس کے قرض کو اپنے ذمے لے رہے ہیں تو انشاءاللہ میدان محشر میں ہماری سفارش بھی فرمائیں گے۔ جب قرض کے سلسلے میں اس کی پریشانی کا حل فرما رہے ہیں تو انشاءاللہ ہماری، چونکہ اللہ نے ان کو سفارش کا حق دیا ہے، اور جب حق دیا ہے تو انشاءاللہ اس حق کو ہمارے سلسلے میں استعمال فرمائیں گے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے حضور کے اخلاق، جنازے میں جانے، آج کل مسلمان جنازوں میں شرکت نہیں کر رہے ہیں، کتنی بڑی عبادت ہے۔ جانتے ہیں آپ کی نماز جنازہ پڑھ لینے سے ایک مسلمان کا جنت میں جانا آسان ہو جا رہا ہے، اور اتنی آسان نماز، اتنی آسان نماز، نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے،
کھڑے کھڑے 4 تکبیریں کہنی ہیں اور جو دعائیں وہ پڑھنی، اور علماء نے کہا ہے کہ دعائیں نہ بھی یاد ہوں تب بھی امام کے ساتھ ہاتھ اٹھاتا رہے، نماز جنازہ ہو جائے گی۔ اتنی آسان نماز، اور اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی کی نماز جنازہ میں شریک ہوتا وہ احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ملتا۔ کتنا ملتا؟ احد پہاڑ کے برابر۔ اللہ آپ کو احد دکھائے، بہت بڑا پہاڑ ہے، اور اگر کفن دفن میں بھی شریک ہو گیا تو 2 پہاڑ کے بدلے ثواب ملتا۔ اور ہمارے یہاں اس ثواب کو ہم سمجھتے نہیں، مر گیا ٹھیک ہے، ٹائم ہوا تو ہوا۔ آج کل ہی ایک جنازے کا واقعہ سنا رہے، تھوڑی سی دیر ہو گئی لوگ بھاگ گئے، تھوڑی سی دیر ہو گئی تو لوگ بھاگ گئے۔ ارے بھئی اتنا ثواب ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اگر یہاں لگ ہی گیا تو کیا حرج ہے۔ اور یاد رکھیے ایک بات بتاؤں، جو دوسروں کے جنازے میں شریک ہوتا ہے دوسرے بھی اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، یہ اصول فطرت ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے، مغرور ہے یا کاہل ہے، جو دوسروں کے جنازے میں نہیں جاتا، تو میں نے دیکھا کہ وہ ایسا برسات میں مرتا ہے کہ اس کے جنازے میں بھی لوگ بہت کم ہی آتے ہیں، بہت کم آتے ہیں۔ اور حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کے جنازے میں اگر 60 آدمی شریک ہو جائیں تو اس کی مغفرت کی امید ہے۔ ایک دوسری روایت میں 100 آدمی شریک ہو جائیں تو مغفرت کی امید ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ ہمارا جنازہ مجمع زیادہ ہو اس میں، اور وہ اس کا طریقہ یہی کہ دوسروں کے جنازوں میں شریک ہوئیے۔ اور یاد رکھیے جنازہ سب کا جانا ہے، کوئی سب بچیں گے نہیں، سب کا جب پیدا ہو گئے تو سب کو مرنا ہے۔ مجھے یاد آیا ایک فقیر تھا، اس کی پگڑی لے کے کوئی بھاگ گیا۔ اس زمانے میں معمولی چیزوں کی چوری ہوتی تھی، پگڑی لے کے بھاگ گیا۔ وہ فقیر جا کر قبرستان کے گیٹ پہ بیٹھ گیا۔ کسی نے کہا فقیر تجھ سے زیادہ بیوقوف، پگڑی تو شہر کی طرف لے کے بھاگا، تو قبرستان کے گیٹ پہ بیٹھا۔ تو فقیر بڑی سادگی سے کہتا کہیں بھی جائے یہیں آئے گا، کہیں بھی جائے یہیں آئے گا۔ تو دوستو آپ وائٹ ہاؤس میں رہیں، بلڈنگوں میں رہیں، ہوائی جہازوں سے میں، لیکن ایک دن قبر میں تو جانا ہے نا۔ چلے جاؤ گے خالی ہاتھ جبکہ حکم داور ہو، فقط ایک قبر کا گوشہ، نہ تکیہ ہو نہ بستر ہو۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کی قبر کی زندگی کو روشن و منور فرمائے، اور لوگوں کے جنازوں میں اللہ تعالی ہم کو شریک ہونے کی، اور حضور کی جتنی سنتیں ہیں تلاش کر کے ایک ایک سنت پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر آخر میں آپ کو یہی تلقین کرتا ہوں، مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ نے دنیا کے جھمیلوں سے اپنے الگ کر کے اللہ والوں کی خدمت میں رہنا، یہ اس کو ترجیح دی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک شعر سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں۔ یہ چیز بادشاہوں کے دربار میں نہیں ملتی، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدِ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ ان کی پھٹی ہوئی آستین ہے لیکن آستینوں میں یدِ بیضا ہے، چمکدار ہاتھ ہے، وہ ہاتھ دست شفقت جس پر پڑ گیا انشاءاللہ اس کو جو ہے اس کا دل روشن ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان بزرگوں کی، ان خانقاہوں کی، اللہ والوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق۔ یاد رکھیے حالات کچھ نہیں، حالات بہت اس سے بھی خطرناک آئے ہیں۔ کیا ہیں حالات؟ اور یہ دیکھیے گا جو ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں، خود ہی تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور ہم تو انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے باقی۔ ہمارے حضور نے ہمارے لیے دعا کیا ہے، اللہ میری امت کو کوئی ختم نہ کرے، تو ہم تو ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ جو لوگ ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی خیر منائیں، بس اس کی ایک ہی شکل ہے کہ اپنے محبوب کی سنت کو اختیار کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لیں، سمجھے؟ جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو کہتے ہیں پھر کوئی غم کوئی بات نہیں ہے، کیوں کہ غموں سے چاہو جو بچنا، غموں سے چاہے جو بچنا تیرا دیوانہ بن جائے، آپ کا دیوانہ بن جائے گا۔ اللہ سارے غموم سے، ہموم سے، پریشانیوں سے، ٹینشنوں سے، الجھنوں سے، بے برکتیوں سے، بے رزقیوں سے اور بے کیفیوں سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔